بند کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے آئے ہوئے مہمان مولانا حجت الاسلام المسلمین جناب تقی عابد صاحب حیدرآبادی سے کہ جلوہ افروز منبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کو قلوب کو روشن و منور فرمائے. ایک باواز والا الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن ابنتي فاطمة سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات على محمد. عزاداران شہزادی کونین، عزیزان محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں. شہزادی کونین کے سلسلے میں یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی شرف حاصل ہو چکا ہے. جب کوئی ایک مرتبہ یہاں آ جاتا تو پھر یہاں کی زمین اسے بار بار کھینچتی ہے. یہ یہاں کا خلوص ہے اور آپ حضرات کی محبت ہے جو کھینچے چلے آتے ہیں. اور منتظمین کا یہ حوصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شکایت کسی کو نہیں کرنی پڑتی. شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت جس ماحول میں جس دور میں ہوئی ہے اس دور سے کون واقف نہیں ہے. وہ تاریک ترین دور، وہ عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ. میں یہ نہیں کہتا کہ عرب کے سارے معاشرے میں یہ رواج رہا ہو کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے. عرب کے کچھ قبیلے صحیح، کچھ دور میں صحیح یہ فعل انجام دیا جاتا رہا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دور جہالت میں، کیا آج کے دور میں بچیوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ پیدا ہونے سے پہلے مار ڈالا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ صرف اس دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، آج کا دور پاک و پاکیزہ ہے، ایسا نہیں. جہاں بھی اسلام نہ ہوگا وہ معاشرہ ایسا ہی معاشرہ ہوگا. جب اسلام آئے گا اور جب نور محمدی جس جگہ پر پہنچے گا، آل محمد کی روشنی جہاں پہنچے گی، وہ معاشرہ جگمگائے گا، وہ ماحول اسلامی ماحول بن جائے گا. عورت پر تو ہر دور میں ظلم ہوا ہے. جناب فاطمہ زہرا جس صنف سے ہے وہ صنف مظلوم ترین صنف ہے. کتنی مظلوم زمانے میں ہے یہ کشتہ غم، رہی ہر دور جہالت میں جو محروم کرم. کبھی زندہ اسے دفناتے تھے ارباب ستم، کبھی محفل میں جلائی گئی وہ شمع حرم. اگلے لوگوں نے اسے پیکرے بیجا سمجھا، نئی تہذیب نے تفریح کا ساما سمجھا. کرتے ہیں اہل قلم بھی اسے کیا کیا بدنام. میں کی بوتل کبھی کہتے ہیں، کبھی زہر کا جام. کبھی گلیوں میں رہے اس کو بٹھا کر لب بام کھینچ کر صفحہ کرتاس پہ نقشہ اس کا، فن کی دنیا میں دکھاتے ہیں تماشا اس کا. تو یہ تو ہر دور میں ہوا ہے اور حقوق نسواں کو ہمیشہ سے پامال کیا جاتا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق انسانیت کی بات وہ معاشرہ کر رہا ہے جہاں حقوق انسانی کو پامال کیا جاتا ہے. غرب کی سرزمین، یورپ کی سرزمین جہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، وہیں سے آواز چلی ہے حقوق انسانی کی. یہ لفظ
اسلامی دنیا میں بھی آیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بحث کی، جستجو کی، سیمینار منعقد ہوئے۔ چنانچہ حیدرآباد میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، اور وہ صاحب جو یورپ سے آئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے اساسجات میں یہ لفظ بھی اٹھا لایا، حقوق انسانی کی، اور اس پر بحث ہوئی اور تمام لوگ اپنے اپنے مقالے پیش کرتے رہے۔ جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا کہ یہ لفظ اسلامی لغت کا لفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں انسانی اخلاق ہیں، انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانی حقوق اور ہیں، انسانی اخلاق اور ہیں۔ حقوق طرفینی ہوتے ہیں، حقوق ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ باپ کا حق بیٹے پر اور ہے، بیٹے کا حق باپ پر اور ہے، شوہر کا حق زوجہ پر اور ہے، زوجہ کا حق شوہر پر اور ہے۔ اور فرمائیے گا، بھائی کا حق بھائی پر الگ ہے، حقوق الگ الگ ہیں۔ مومن کا حق مومن پر کچھ اور ہے، مومن کا حق غیر مومنین پر کچھ اور ہے، تو حقوق بدلتے ہیں۔ دیکھیے اسلام، اکثر مسلمان کہتے ہیں اسلام میں مساوات ہے، یورپ کی دنیا کہتی ہے کہ ہمارے یہاں مساوات پائے جاتے ہیں۔ تو مساوات کہ جہاں تک بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم باپ اور بیٹے کو مساوی سمجھتے ہیں، ہم شوہر اور زوجہ کو مساوی سمجھتے ہیں، ہم مساوات کے قائل ہیں، ہم مرد اور عورت کو مساوی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد کو دونوں کو مساوی حقوق دیے جائیں، یعنی جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق خواتین کو دیے جائیں۔ اسلام اس کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہے۔ فرض کیجئے اگر خواتین کو مردوں کے حقوق دے بھی دیے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ عورتوں کو مردوں کا حق تو مل جائے گا، لیکن خود خواتین کو ان کے حقوق نہ مل سکیں گے۔ اسلام دین مساوات نہیں بلکہ دین عدل ہے، دین انصاف ہے۔ جس کا جو حصہ بنتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، اس کو اس کا حق پہنچانا، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدالت، اور یہی ہے اسلام۔ جس کو جو مقام دینا چاہیے، جس کو جس مقام پر بٹھانا چاہیے، استاد کا حق اور ہے، شاگرد کا حق اور ہے، بیٹے کا حق اور ہے، باپ کا حق اور ہے۔ جب کوئی مہمان امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے تو باپ کے ہاتھ امیر المومنین دھلا کے کہتے ہیں بیٹا تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ، اس لیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کی توہین ہو جائے، باپ کا احترام ملحوظ نظر نہ رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عدالت کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، مردوں کو ان کے حقوق دیے۔ لیکن آج تک یہی فیصلہ نہ ہو سکا، یورپ کی دنیا یہ فیصلہ نہ کر سکی، غرب کی دنیا یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، باپ کا حق کیا ہوتا ہے، بیٹے کا حق کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے گورے اور کالوں کے درمیان میں فرق ڈال دیا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مساوات کے ہم قائل ہیں۔ جنہوں نے امیر و غریب کے درمیان میں لکیر کھینچ دی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مساوات کے قائل ہیں۔ تو مساوات کے قائل ہیں، ہم امتیاز نہیں برتتے، تو کہاں امتیاز تھا جو تم امتیاز نہیں برتتے؟ تمہارے اس لفظ سے خود بو آتی ہے کہ تم مساوات کے قائل نہیں ہو۔ اسلام نے کہا، دیکھیے بس ایک جملے میں اسلام کے اس ایک آیت میں اسلام کے آفاقی پیام ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اسلام دیکھیے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف حصوں میں بانٹ دیا، مختلف فرقوں میں بانٹ دیا۔ کسی کو مشرق میں پیدا کیا، کسی کو مغرب میں پیدا کیا، کسی کو شمال میں پیدا کیا، کسی کو جنوب میں پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھو شمال و جنوب سے انسانیت نہیں بدلتی۔ کیا مغرب میں رہنے والا انسان انسان ہے اور مشرق میں رہنے والا انسان انسان نہیں ہے؟ کیا گورے انسان ہوتے ہیں، کالے انسان نہیں ہوتے؟ کیا امیر انسان ہوتے ہیں، غریب انسان نہیں ہوتے؟
انسان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لنگڑا انسان بھی انسان ہونے میں برابر ہے، اندھا انسان بھی انسان ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانیت کا نقص ہے، نہیں، یہ انسانیت کا نقص نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے۔ انسان اس آدمی کے لباس کا نام انسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس